السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یوسف علیہ السلام نے جس طرح خواب کی تعبیر کی تھی کہ پہلے 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، اس کے بعد پھر 7 سال سخت قحط کے ہوں گے، تو خوشحالی کے دنوں میں جتنی فصل تم کاٹو اس کو سٹوں میں رہنے دو، صرف اتنے دانے نکالو جتنے تمہیں کھانے ہیں، باقی اسی طرح سٹوں سمیت ان کو محفوظ رکھو، کیونکہ اگلے 7 سالوں میں وہ سارا اناج جو 7 سالوں میں محفوظ کیا گیا ہے وہ 7 سال اسے کھا جائیں گے، بمشکل بیج کے لیے کچھ نہ کچھ بچا رہے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا خوشحالی کا، جس میں بارشیں بھی ہوں گی اور پھلوں میں رس ہوگا، اور جو تیل والی فصلیں ہیں ان میں تیل بھی کثرت سے نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے یہ تعبیر سنی، سارا قصہ بیان کچھ ہوا ہے اللہ کی توفیق سے، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو ہی ملک کے تمام خزانوں کا ذمہ دار بنا دیا، اور ان خوشحالی کے سالوں میں فصل کو محفوظ رکھنے کا بھی ذمہ دار بنا دیا۔ وہ 7 سال جب گزر گئے، یوسف علیہ السلام نے نہایت قابلیت کے ساتھ غلے کے محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جب وہ خشکی کے سال شروع ہوئے، قحط کے سال شروع ہوئے، تو بارش بند ہو گئی، نیل میں جو طغیانی آتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ قریب کے جو ملک تھے وہ بھی اس قحط کی زد میں آ گئے، چنانچہ ملک شام جس میں کنعان اور فلسطین ہے، جہاں یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے رہتے تھے، وہ بھی اس قحط کی زد میں آ گئے، اور وہاں تو کوئی غلہ جمع کرنے کا انتظام ہی نہیں تھا، اس لیے سوائے مصر کے کہیں سے غلہ نہیں ملتا تھا۔ سب لوگ پھر غلے کے لیے یہاں آتے، اور یوسف علیہ السلام نے انتظام یہ کیا کہ ایک شخص کو 1 اونٹ کا غلہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ غلہ نہیں دیا جائے گا، تاکہ سب لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ کنعان میں بھی قحط پڑا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ، مصر سے غلہ ملتا ہے، وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ جب وہ 10 بھائی، بنیامین کو وہ لے کر نہیں آئے جو چھوٹا تھا، 10 بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو سامان ان کا سارا تیار کر دیا، اور ان سے کہا بھئی دیکھو میں نے کیسی اچھی تمہاری خدمت کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، اور میں کتنا پورا تول کر تمہیں پورے تول کے ساتھ غلہ دے رہا ہوں، تو تمہارا جو بھائی باپ کی طرف سے ہے اس کو اگلی دفعہ ساتھ لے کر آنا، اگر تم ساتھ نہ لائے فلا قیل لکم عندی ولا تقربون، نہ یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا، میرے قریب بھی نہ آنا۔ سامان ان کا تیار کر دیا،
سامان تیار کر کے اپنے جو کام کرنے والے جوان تھے ان سے کہا وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم کہ یہ جو سامان لائے ہیں نا قیمت کے طور پر وہ سارا سامان پیسے ہیں یا کوئی اور چیز لائے ہیں بطور قیمت وہ ان کے جو بورے ہیں غلے کے ان کے اندر رکھ دو خاموشی کے ساتھ۔ چنانچہ انہوں نے وہ جو کچھ بھی لے کر آئے تھے وہ سارا ان کے بوروں میں اسی طرح سے رکھ دیا، بورے سی دیے، سی کر ان کو سوار کر دیا کہ جاؤ اللہ کے سپرد۔ جب وہ گھر پہنچے، گھر پہنچتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کی فلما رجعوا الى ابيهم جب باپ کے پاس پہنچے قالوا یا ابانا منع منا الكيل ابا جی غلہ تو ہم سے روک دیا گیا، فارسل معنا اخانا اب آپ اس لیے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، نقتل ہم غلہ بھی لائیں گے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہر حال میں اس کی ضرور بے ضرور ہی حفاظت کریں گے۔ تو قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل میں تمہارا اعتبار اس کے متعلق ایسے ہی کروں جس طرح اس سے پہلے یوسف پر کیا تھا۔ اچھا فرمانے لگے فاللہ خیر حافظا، پہلی دفعہ جب بھیجا تھا نا تو انہوں نے کہا تھا کہ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ حافظ ابن کثیر نے یہ ایک نقطہ لکھا ہے، کہتے ہیں دیکھو پہلی دفعہ جب بھیجا تھا نا تو صرف یہی کہا تھا اخاف انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے غم ہوتا ہے کہ تم اسے لے کر جاؤ اور مجھے خطرہ ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا لے۔ تو توکل کی کوئی بات اس وقت ان کے منہ سے نکلی نہیں، تو اس وجہ سے جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ اب انہوں نے کہا فاللہ خیر حافظا، میں تم پر تو اسی طرح کا اعتبار کر سکتا ہوں جس طرح پہلے کیا تھا، لیکن اب زندگی بچانے کے لیے غلے کے بغیر بھی چارہ کوئی نہیں، تو اس لیے ٹھیک ہے غلہ لینے کے لیے جاؤ۔ فاللہ خیر حافظا، اب اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، تمہاری حفاظت پر مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ کلمہ بہت عمدہ کلمہ ہے، کسی کو رخصت کرتے وقت بندہ یہ کہے اللہ خیر حافظا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے نا کہ جب کسی کو رخصت کرو تو یہ کہو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں تجھے بھیجتا ہوں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین کو، دینک و امانتک اور تیری امانت کو، وہ خواتیم عملک اور تیرے اعمال کے جو انجام ہیں خاتمے ہیں اللہ کے میں سپرد کرتا ہوں۔ یہ رخصت کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ رخصت کرتے تھے، فی امان اللہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کلمات کے ساتھ بیٹوں کو رخصت کرنے کا وعدہ کر لیا کہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے سامان کھولا نا تو دیکھا کہ وہ جتنی قیمت لے کر گئے تھے وہ ساری کی ساری واپس آ گئی، تو اب انہیں اور موقع مل گیا زیادہ باپ پر زور ڈالنے کا۔ اور یوسف علیہ السلام کا مطلب بھی یہی تھا کہ میں یہ سامان رکھ دوں گا تو شاید آئندہ یہ قیمت نہ ہونے کی وجہ سے نہ آ سکیں، تو اس لیے اور ویسے بھی اپنے گھر کا ہر بندے کو خواہ وہ 1000 میل پہ بیٹھا ہو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے
ان کے اکرام کے طور پر وہ ساری قیمت جو تھی اس میں رکھ دی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اب جب انہوں نے سامان کھولا، قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، کہنے لگے ابا جان ہم چاہتے کیا، هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ سامان سارے کا سارا جو ہم لے کر گئے تھے غلہ لانے کے لیے وہ سارے کا سارا واپس آ گیا ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم گھر والوں کے لیے غلہ لے آئیں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، جب یہ چھوٹا ساتھ جائے گا 10 ہمیں 11واں یہ ہوگا تو ایک اونٹ کا سامان بھی ہمیں غلہ بھی زیادہ مل جائے گا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ تو معمولی سا غلہ ہے، کوئی اس میں تھوڑا غلہ ہے، ایک اونٹ کا غلہ اس کو دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے دو اصل میں مطلب کرتے ہیں، ذالک کیل یسیر کی دو تشریحیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو غلہ ہے 10 اونٹوں کا غلہ، یہ کیل یسیر معمولی ہے، دیکھ لو پہلا جو ہم لائے تھے وہ ختم ہو گیا، اب پھر لائیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو چلو بھائی ساتھ چلا جائے گا تو غلہ زیادہ مل جائے گا۔ اور ذالک کیل یسیر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ایک اونٹ کا زائد غلہ دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس نے یہ شرط اب رکھ دی ہے کہ باپ کی طرف سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو اگر لے کر نہ آئے تو پھر میرے پاس آنے کی زحمت نہ کرنا، نہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ ہے اور نہ تم میرے قریب آئے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے صدمہ سہ چکے تھے، اب انہوں نے اپنا پورا بندوبست کیا، کہنے لگے لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، کسی صورت میں اب میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب تک کہ تم اللہ کی قسم نہ مجھے دو گے، سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کا عہد، اللہ کی قسم دو کہ قسم ہے اللہ کی کہ ہم ہر حال میں اس کو لے کر آئیں گے، اس چھوٹے بھائی کو وہاں چھوڑیں گے نہیں بلکہ اس کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو فلما آتوہم موثقہم، جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، پورا ان سے عہد لیا، ان سے قسمیں اٹھوائیں، پھر اخیر میں کہا اللہ فلما آتوہم موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہنے لگے کہ اب اس کو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ اس کا وکیل ہے، اللہ وکیل ہے، اس معاملے کو تمہارے عہد کے معاملے کو بھی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ چاہے گا تو تم عہد پورا کر سکو گے، نہیں چاہے گا تو تم عہد پورا نہیں کر سکو گے۔ ہاں ایک گنجائش انہوں نے رکھ لی تھی، کہنے لگے بھائی میں تمہیں کسی صورت میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجتا تو جب تک یہ قسم نہ دو کہ تم سب اس کو لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ سب تم گھیرے میں آ جاؤ تو پھر تو تمہارا عذر معقول ہے، سب گھیرے میں آ جاؤ تو الگ بات ہے، ورنہ مجھے یہ قسم دو کہ تم ضرور بضرور اس کو لے کر آؤ گے۔ انہوں نے قسمیں دے دی، جب قسمیں اٹھا چکے عہد پیمان ہو گیا تو آخر میں انہوں نے کہا واللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر ضامن ہے۔ وکیل اصل میں کہتے ہیں وکالہ یا کہ لوگ کسی کے سپرد کرنا، وکیل وہ ہے جس کے سپرد کام کر دیا جائے، تو اللہ کو ضامن بنا لیا، اللہ کو وکیل بنا لیا کہ اب یہ سارا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، فرمایا میرے بیٹو مصر میں تم جا رہے ہو تو اب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ میری ایک تدبیر ہے، باقی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش آنے لگے تو میں کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بالکل تمہارے کام ہرگز میں نہیں آ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، اس کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے،
علیہ توکل تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اس میں دو سبق ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ تدبیر پوری ہونی چاہیے، تدبیر کے بعد تقدیر پر ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ نصیحت کیوں فرمائی کہ بیٹے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی آفت کو تم سے ٹال نہیں سکتا، کیونکہ سارے فیصلے خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کسی کے کہنے پر یا سفارش پر نہیں ہوتے، اس کی مرضی ہوتی ہے تو ہوتا ہے۔ اس لیے میرا بھروسہ اللہ پر ہے، یہ نہیں کہ میری تدبیر پر میرا بھروسہ ہے کہ تم الگ الگ دروازے سے داخل ہوگے تو کوئی مصیبت تم پر نہیں آئے گی، یہ میں نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں میری یہ ایک تدبیر ہے اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے تدبیر بتائی تو اس تدبیر کا سبب کیا تھا؟ اس میں ایک سبب تو بظاہر یہ ہو سکتا ہے کہ 11 نوجوان صحرا کی ہوا کے پلے ہوئے، پیغمبر کے بیٹے خوبصورت، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خوبصورت ہی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، تو خوبصورت اور جوان صحرا کی ہوا میں پلے ہوئے جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان کی پڑتال زیادہ ہو تو گرفتار نہ ہو جائیں۔ اگر الگ الگ جائیں گے کوئی ایک آدھ گرفتار ہوگا تو دوسرا کوئی سنبھالنے والا بھی ہوگا، اس کی پیچھا کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اگر سارے کے سارے پکڑے گئے تو وہاں پھر کون ان کا پیچھا کرے گا اور کون انہیں چھڑوائے گا؟ اس لیے تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ایک سبب اس کا یہ بیان کرتے ہیں مفسرین۔ دوسرا سبب اس کا جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دروازے سے جب 11 بھائی داخل ہوں گے خوبصورت اور جوان اور صحرا کی ہوا کے پلے ہوئے تو نظر نہ لگ جائے میرے بیٹوں کو، اس لیے فرمایا کہ تم ان الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ بھی بھائی ہو سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان شیء سابق القدر، اگر کوئی چیز تقدیر کو بھی سبقت، تقدیر سے بھی سبقت لے جاتی، آگے نکل جاتی، تو وہ نظر تھی۔ نظر اتنی مطلب ہے مؤثر چیز ہے، نظر کی وجہ سے اتنا نقصان ہو جاتا ہے، وہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے، بعض کی آنکھوں میں وہ زیادہ تاثیر ہوتی ہے، بعض کی آنکھوں میں وہ کم تاثیر ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ دشمنوں کو لگتی ہے، اپنے پیاروں کو بھی لگ جاتی ہے، اپنے بیٹوں کو بھی لگ جاتی ہے، بچوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ نظر اگر لگ جائے، نظر کی وجہ سے عامر بن ربیعہ ایک صحابی ہیں، تو سہل بن حنیف وہ بھی صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہل بن حنیف غسل کرنے لگے تو انہوں نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے تھے، نیچے کوئی پہنی ہوئی ہوگی چادر، تو عامر بن ربیعہ نے دیکھا اس کا جسم، کہنے لگا بھائی واہ کیا جسم ہے، ایسا تو کنواری لڑکی بھی کسی کا نہیں ہوتا، ساتھ ہی وہ گر گیا بیچارہ، اور جناب نہ اس کو ہوش رہ گئی، بے ہوش پڑا ہوا ہے، ایسی نظر لگی ایسی نظر لگی کہ اس کو جا کر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ وہ سہل بن حنیف تو سر ہی نہیں اٹھا رہا، تو فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی نظر لگی ہے کس کی؟ انہوں نے بھی کہا ہوگا نا ہاں جی وہ عامر بن ربیعہ کی نظر لگی ہے۔ اس کو بلا کر فرمایا بھائی اس کو سخت الفاظ بھی اسے کہے، اور فرمایا اللہ برکت علیہ، تجھے چاہیے تھا تو اگر اچھا لگا تھا تو تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتا، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، تو اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے تھے، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے تھی۔ تو اب اس طرح کر کہ اس کے لیے یہ وضو کے اعضاء یہ جو پاؤں ہیں گھٹنوں تک اور ہاتھ کونیوں تک دھو، اور وہ پانی سنبھال لے، اور نیچے جو استنجا ہے تو وہ شرم کا اس کو بھی دھو کر یہ سارا پانی اس کے اوپر ڈال دو۔ تو اسی طرح اس نے کیا،
انہوں نے کیا کہ اس کا وہ پانی لے کر استنجے کا پانی اور وضو کا پانی لے کر اس پر ڈالا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل اٹھ کر بیٹھ گیا، ایسا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اگر تو پتہ چل جائے بالکل واقعہ، یعنی واقعی یقین ہو جائے کہ فلانے بندے نے یہ لفظ کہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو یہ ہو گیا ہے، تو پھر اس سے کہنا چاہیے تو غسل تم فغسلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو کہا جائے کہ بھائی خیال ہے کہ تمہاری نظر لگی ہے تو تم اس طرح یہ دھو کر اپنے اعضاء دے دو، تو پھر اس کو دھو کر دے دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ضد پر نہ اڑ جاؤ کہ نہیں میں نے کوئی اس کو بیمار کیا ہے، نہیں، اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے تو اس میں کون سی مشقت ہے، وضو استنجا کرنے میں وہ پانی سارا اس کے اوپر ڈال دو، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تندرست ہو جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک علاج تو یہ ہے، اور اگر پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دم بتائے ہیں، تو وہ دم کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بیمار ہو گئے، جبریل آئے تو آ کر کہنے لگے اشتکی تھا، آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ ہاں بیمار ہو گئے۔ انہوں نے پھر دم کیا، بسم اللہ ارقیکا۔ یہ دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ دم موجود ہوتے ہیں، تو ویسے میں ایک دفعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے جب دیکھیں تو اس کو یاد بھی کر سکیں، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگ مشرکوں کے پاس جا کر دم کروائیں، بدعتیوں کے پاس جا کر دم کروائیں، ٹونے ٹوٹکے کرنے والے جادوگروں کے پاس جا کر دم کروائیں، اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم خود ہی اپنے بچوں کو اور جو ہمارا مریض ہے اس کو دم کریں۔ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود ہی دم کر لینا چاہیے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا دم ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو دم انہوں نے یہ کیا بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر چیز سے جو تجھے تکلیف دے، ومن شر کل عین حاسد، اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، من شر کل نفس، ہر نفس ہر شخص کے شر سے، او عین حاسد یا حسد کرنے والے کے شر سے، بسم اللہ ارقیکا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا، بسم اللہ ارقیکا، یہاں ختم ہوتا ہے دم، اللہ یشفیکا، اللہ تجھے شفا بخشے، بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں۔ عصر کے بعد دم کیا، شام کے وقت اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، مسجد میں تشریف لائے اور بالکل ٹھیک تھے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے جو نواسے تھے نا حسن حسین، ان کو دم کیا کرتے تھے، وہ ہے بھی چھوٹا سا دم، آپ حسن المسلم خرید لیں، اس میں یہ دم موجود ہیں۔ وہ ہے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں، اعیذکما، اللہ کے نبی کہتے تھے، وہ دو تھے نا اس لیے دو کے لیے کما کا لفظ آتا ہے، اکیلا تو کہہ لو اعیذکا، میں تجھے پناہ دیتا ہوں، اور دو ہوں تو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ کے کلمات کے ساتھ تجھے پناہ دیتا ہوں، من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان اور ہر زہریلی چیز سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر ایسی نظر سے جو لگ جانے والی ہے اس سے میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ یہ دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہما کو کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ یاد نہ ہو سکے اگر تو میں آپ کو ایک آسان دم دو بتاتا ہوں۔ ان میں سے ایک دم تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو سعید بن معلہ ایک صحابی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تو میں قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا، سب سے عظیم سورت،
مقصد یہ تھا کہ اس کو شوق پیدا ہوگا تو یہ پوچھے گا. جب مسجد سے نکلنے لگے تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہ 7 مثانی بھی ہے، 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی ہے. پورے قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے، حتیٰ کہ سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی لمبی صورت ہے، مگر سب سے عظیم صورت سورہ فاتحہ ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی انسان کے لیے ضروری چیز تھی اتنی مفت کر دی. اب دیکھو نا، سونا وہ خاص ضرورت نہیں ہے کہ اسے کھانا ہے انسان نے، لیکن پانی کی ہر شخص کو ضرورت ہے. پانی اللہ نے وافر کر دیا، پھر بھی اس میں بھی کبھی تنگی ہو جاتی ہے. ہوا جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، وہ ہر شخص کے لیے وافر کر دی اللہ تعالیٰ نے، ہر جگہ پر ہوا. اسی طرح سے قرآن کی یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ایسی عام کر دی کہ تقریباً ہر مسلمان کو کم از کم جو نماز پڑھتا ہے اس کو الحمد شریف اللہ کے فضل سے یاد ہے. 2 واقعے ایک واقعہ صحیح بخاری میں ہے اور ایک واقعہ اس کے متعلق ابو داؤد شریف میں ہے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ مجاہدین کا جا رہا تھا. ایک قبیلے کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا بھائی ہماری مہمانی کرو، ہم مسافر ہیں. وہ کہنے لگا مہمانی ہم نہیں کرتے، نہیں کی. اچھا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. صحابہ نے قریب ہی ڈیرا لگایا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنا جو دم منتر شنتر علاج کر سکتے تھے کیے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. تو کہنے لگے یار ان سے ہی پوچھو، ان کے پاس اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو اس سے ہم دم کروا لیتے ہیں. تو انہوں نے آخر کہا تو ابو سعید خدری کہ تم میں کوئی دم کرنے والا؟ اس نے کہا ہاں میں دم کرنے والا ہوں، میں دم کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ تم نے ہماری مہمانی نہیں کی. اب مفت والی بات کوئی نہیں، اب کچھ دینا پڑے گا. تو 30 بکریوں پر بات ٹھہری کہ اگر اللہ تعالی شفا دے دے تو 30 بکریاں ہم تمہیں دیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے تندرست ہو گیا. انہوں نے وہ بکریاں دے دی. اب وہ کچھ کہنے لگے کہ یہ تو لینی نہیں چاہیے تھی، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، قرآن پڑھ کر پیسے لیتے ہو. تو کہنے لگے اچھا ٹھہر جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہ جس طرح فرمائیں گے اس طرح کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا وما یدریک انہا رقیۃ، تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ دم ہے؟ مطلب اللہ کے نبی نے بھی یہ بات بتائی نہیں تھی. کہنے لگا جی میرے دل میں بس اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے، تو میں نے دم کر دیا. فرمایا کہ تم یہ جو بکریاں ملی ہے یہ بالکل حق ہے. انہا حق ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ ہے. سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لے لو وہ اللہ کی کتاب ہے. تم نے اللہ کی کتاب پڑھ کر اگر اس کی اجرت لی ہے دم کی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. میرا بھی اس میں حصہ رکھ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی خوفناک بیماری کہ سانپ کا زہر ہے تو اس کے لیے دم کیا صحابی نے، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. دوسرا واقعہ ہے ابو داؤد شریف میں. ایک صحابی وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آ کر مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کر واپس جا رہے تھے وہ بھی اور اس کے ساتھی بھی تھے. ایک قبیلے کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں ایک آدمی کو انہوں نے زنجیروں سے باندھ کر نا سنگلوں کے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا تھا. تو جب یہ لوگ آئے تو دیکھنے میں تو صحابہ کی شکلیں ماشاءاللہ نورانی شکلیں، نیکی کا اثر چہرے پر بھی ہوتا ہے. کہنے لگے یا ان سے پوچھو ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو. تو وہ آئے تو اس صحابی نے دم کیا 3 دن، صبح و شام 3 دن وہ دم کر سورہ فاتحہ پڑھتا. اور بعض میں آیا ہے کہ 7 دفعہ پڑھی تھی.
بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی ہے 7 دفعہ پڑھنے کے، اور بعض میں 3 کے ہیں، تو ان دونوں کو جمع جب کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ 3 دفعہ وہ تھوکتے تھے، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوک دیا، پھر 7 دفعہ پڑھی پھر تھوک دیا، پھر 7 دفعہ پڑھی پھر تھوک دیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تندرست ہوا، اور ایسا تندرست ہوا سنگل بھی اتر گئے، اس کے زنجیریں اتر گئی اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ اتنی خوفناک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری، کہ یہ مدتوں لیتی ہے، علاج بھی اگر کریں تو جلدی درست نہیں ہوتی، مگر سورہ فاتحہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ تو اسی طرح کوئی بچہ بیمار ہو جائے یا گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، تو ایسی بیماری ہے جو ٹھیک بھی نہیں ہو رہی، تو اس پر آپ دم کریں صبح و شام اللہ کی توفیق سے۔ اگر ہمارا جلدی اثر نہیں ہوگا تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، تو صبح و شام یہ دم کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا۔ اچھا، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر سے بچاؤ کے لیے یہ تدبیر اختیار کی، اور اس سے معلوم ہے تدبیر کوئی تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ بندے کو تدبیر کے بعد سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ تدبیر نہ کرے، یہ نہیں کہ جی میرا توکل ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ یمن کے کچھ لوگ آتے اور آ کر نا حج کے لیے آتے اور کھانے پینے کا سامان لے کر نہیں آتے تھے، پھر یہاں آ کر کہتے ہم تو متوکل ہیں، پھر وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر آیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ زاد راہ لانے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان سوال سے بچ جاتا ہے۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ بندہ محنت نہ کرے اور اپنی تدبیر نہ کرے، اپنی تدبیر مکمل کرنی چاہیے، یہ لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میری اونٹنی ہے تو میں اس کا گھٹنا باندھ کر توکل کروں یا گھٹنا باندھے بغیر بٹھا کر کہوں اللہ کی سپرد؟ فرمایا نہیں، گھٹنا عقل و توکل، گھٹنا باندھو، پھر بھی صرف گھٹنا باندھنے کو کافی نہ سمجھو، پھر گھٹنا باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو کسی قسم کے نقصان سے ہم محفوظ رہیں گے، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو ہم نقصان سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ دونوں چیزیں، بعض صوفیوں نے توکل کا یہ مطلب لیا ہے کہ بھئی ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر بس اللہ اللہ کرتے رہو، وہیں پر تمہارے پاس کھانے کے لیے چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے مانتے ہیں، مگر وہ توکل تمہارا اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خیرات کرتے ہیں نا، ان کی خیرات پر توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے توکل کے متعلق، کہتے ہیں کہ ایک صوفی تھا، تو صوفی میں جنگل میں اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، اور ایک دن وہ بیٹھا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ شیر آیا ہے اور شیر نے شکار کیا ہے، اس میں سے کچھ کھایا ہے، باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو ایک لومڑی نکلی، لنگڑی تھی بیچاری، ٹانگیں وہ گھسیٹ رہی تھی، ٹانگیں گھسیٹتی ہوئی وہ آئی اور اس نے وہ گوشت جو تھا وہ کھا لیا۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس لومڑی کو کھانے کے لیے دے سکتا ہے جس کی ٹانگیں بیکار ہیں، تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ میں بھی اللہ پر توکل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں دے گا؟ یقین مردرا دیدہ بینندہ کرد، شدو تقیہ بر آفرینندہ کرد۔ اس سے اس کا ایسا یقین جمع کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا، کہیں جانا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح لومڑی کو رزق دیا ہے اسی طرح مجھے بھی رزق دے گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 گزر گئے، اخیر کو 5 7 10 دن جب گزرے اور وہ وہیں ڈٹ کر بیٹھا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا، اس کو آواز آئی، برو شیر درندہ باشا دغل مبندار خضرا چرو باہ شل، کہ اے بے وقوف،
اپنے آپ کو لومڑی نہ سمجھ، تو شیر کیوں نہیں بنتا کہ تو محنت کرے اور تیرے شکار کیا ہوا اس طرح کے جو عاجز لوگ ہیں وہ کھائیں؟ تجھے شیر بننا چاہیے، تجھے اس طرح کی بیکار اور بے دستوں پر لومڑی نہیں بننا چاہیے۔ تو اس لیے یہ دونوں کنارے ہیں، ایک یہ کہ سب کچھ اپنی تدبیر، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ قارون کو بنی اسرائیل نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، جب اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی احسان لوگوں کے ساتھ کر اور زمین میں فساد نہ کر۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ سب میرے پاس ایک علم ہے، اور یہ سارے خزانے جن کی چابیاں ایک قوی جماعت کے لیے بوجھل ہے، یہ سب میرے علم کا نتیجہ ہے، میری محنت کا اور میرے علم، میری کاریگری، میری مہارت کا نتیجہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ انسان سب کچھ اپنی تدبیر سمجھے کہ میں نے یہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ انسان تدبیر نہ کرے۔ تدبیر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد کرنے کو ایسا شرف بخشا کہ پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو مل گئے اور بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو مل گئے، دونوں بھائی ان کو مل گئے۔ اگرچہ ایک آزمائش ابھی تک آنے والی باقی رہتی ہے، تو انشاءاللہ لذیذ وقت آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔